ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال الله تعالى في مقام آخر قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا صدق الله العظيم. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عليك بتلاوة القرآن فإنه ذكر لك في الأرض وزخر لك في السماء أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج ہم یہاں پر اکٹھے ہیں اور یہ ایک بڑی سعادت اور خوشبختی کا مقام ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کے اکٹھ ہوتے ہیں. کہیں شادی کا اکٹھ ہے، کہیں غمی کا ہے، کہیں کوئی اور تقریب ہے، مختلف قسم کی محافل ہیں، لیکن یہ محفل ان سب سے جدا، ان سب سے الگ تھلگ وہ اس لیے جب تکمیل قرآن ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ 5000 نورانی اللہ کی مخلوق اس دعا میں شرکت کے لیے آتی ہیں. اور پھر دوسری حدیث میں فرمایا نزلت علیہم الرحمہ غشیت علیہم السکینہ، اللہ کی رحمت اس پوری مجلس کو گھیر لیتی ہے اور سکونت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے. اور حدیث میں فرمایا جب اس طرح کی مجلس ہوتی ہے، فرشتے ان کا اجر اور ثواب لکھنے کے لیے رجسٹر کھول لیتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا جب یہ مجلس لگتی ہے تو اس مجلس کے پاس سے ایک آدمی گزرا، اس کے پاس سے گزرا، اس کا ارادہ اس مجلس میں آنے کا نہیں تھا، صرف سامنے مجلس ہو رہی تھی. تکمیل قرآن کی مجلس کے پاس سے جب وہ فرد گزرا، فرشتے اس کے بارے میں لکھنے لگے کہ یہ پاس سے گزرا. حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرمایا جو اس مجلس کے پاس سے گزرا اس کے بھی مغفرت کا اعلان کر دو. ہم اور آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، علی وجہ البصیرت اس مجلس میں آئے ہیں، اس مجلس کا حصہ بنے ہیں جس میں مغفرت، بخشش کا، انعام کا اور اللہ کی رضا کا، اللہ کی نصرت کا باقاعدہ اعلان ہے. حدیث میں فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر علیک بتلاوت القرآن، اے ابو ذر قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑ. کیوں؟ اس کے 2 فائدے ہوں گے. فإنہ ذکر لک فی الارض وذخر لک فی السماء، زمین بھی تیرا ذکر ہوگا، آسمانوں پر بھی تیرا ذکر ہوگا. گویا قرآن کی مجلس ایسی ہے، آدمی جب اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو آسمان والوں میں بھی اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے اور زمین والوں میں بھی اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں، ویسے دیکھا جائے لفظ فرعون قرآن مجید میں آتا ہے. لفظ فرعون فا را عین واو نون، 5 جملے لفظ فرعون ایک آتا ہے، اس کے 5 حرف ہیں. ویسے آپ فرعون فرعون کہتے رہیں تو آپ کو کوئی انعام نہیں ملتا، لیکن جب یہی فرعون کا لفظ قرآن مجید میں حافظ قرآن نے پڑھا، نماز میں پڑھا، ہر ایک حرف پر اللہ نے اس کو 100 نیکی عطا فرمائی، 100 نیکی عطا فرمائی. گویا لفظ فرعون پر جب وہ قرآن کا حصہ بن گیا
نسبت قائم ہو گئی، اس مجلس کے ساتھ اس کا جوڑ پیدا ہو گیا، تو فرعون کے لفظ پر بھی حافظ قرآن کو، عام آدمی کو بھی 500 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کا نام آپ ویسے لیں تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن جب سورہ لہب پڑھتے ہیں تو ابو لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، جب آپ نے لہب وہاں کہا لام ہا با، تو آپ کو 300 نیکیاں ملی۔ کیوں نیکیاں ملی؟ سوال یہ ہے کیوں نیکیاں ملی؟ اس لیے کہ اس مجلس میں وہ قرآن مجید کا وہ حصہ بن گیا۔ جب قرآن کا حصہ بنا، حیثیت تبدیل ہو گئی۔ وہ ورقہ جو قرآن کا حصہ بنا، اس کی حیثیت تبدیل، وہ چولی، وہ کپڑا جو قرآن کی چولی بن گیا، اس کی حیثیت تبدیل ہو گئی۔ وہ دل جس نے اپنے اندر قرآن مجید کو سمو لیا، اس کی حیثیت تبدیل ہو گئی۔ اس لیے آپ دیکھیں دنیا کے اندر اس کا مقام اور مرتبہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت حافظ قرآن کو کہیں گے اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، اے حافظ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا۔ فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، وہاں تیرا مقام ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید کی 6666 آیات، گویا 6666 گریڈ اس کو ملے۔ حافظ قرآن کہے گا باری تعالیٰ میں اکیلا تو نہیں تھا، میرے ساتھ تو میری پوری ٹیم تھی، میرے ساتھ تو میری پوری مجلس تھی، میرے ساتھ تو میرے نمازی تھے، میں ایک گھر میں پڑھتا تھا، وہاں کے سارے لوگ تھے، محلے والے میرے پیچھے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اللہ فرمائیں گے جا، ہم نے یہ پوری مجلس ہم نے تیرے حوالے کی، یہ سارے لوگ جو قرآن مجید تیرے پیچھے سن رہے تھے، ہم نے سارے تیرے حوالے کیے۔ اور حافظ قرآن کی اللہ نے وہاں پر مقام اور مرتبہ بڑھایا، اس کی بنیاد پر اس کے پیچھے کھڑے ہونے والوں کو اللہ نے مقام دے دیا۔ گویا یہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا اکرام ہے، اتنا بڑا انعام اور اکرام ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ اپنا قرآن اس کو دیتا ہے جس کو منتخب کرتا ہے۔ اب دیکھیں ساری کائنات میں بڑے بڑے صلاحیت والے لوگ ہوں گے، لیکن اللہ نے جس کو منتخب کیا اس کو اپنا قرآن دیا، جس کو منتخب کیا اس کو اپنا قرآن دیا۔ اللہ کا یہ دین یہ انسان کو قابلیت کی بنیاد پر نہیں ملتا، یہ قبولیت کی بنیاد پہ ملتا ہے۔ یہ جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو ہم وحی کا علم دیتے ہیں، یہ قابلیت پر نہیں ملتا، یہ قبولیت پر ملتا ہے۔ اللہ جس کو قبول کر لے، اللہ جس کو قبول کر لے، وحی کا علم کے لیے قبولیت کا ہونا شرط ہے، قابلیت کا ہونا۔ اگر قابلیت کا ہونا شرط ہوتا تو ابو لہب بڑا مالدار بھی تھا، بڑا حسین اور جمیل بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، حضور کے خاندان کا فرد تھا، ہاشمی قریشی سردار تھا۔ اور ابو لہب کہتے ہیں چمکنے والا، شعلے کی طرح اس کے رخسار چمکتے تھے، خوبصورت وجی تھا، 10 بیٹے تھے، مال تھا، جتھا تھا، عہدہ تھا، مرتبہ اور مقام تھا، جہاں کھڑا ہوتا تھا لوگ دیتے تھے کوئی وجی آدمی کھڑا ہے، کوئی وجی آدمی کھڑا ہے۔ لیکن ساری زندگی اس نے رسول اللہ کی مخالفت کی، نبوت کا چشمہ بہتا رہا، ایک گھونٹ پانی کا نہیں پی سکا۔ اور حضرت صہیب رومی روم سے آ کر سیراب ہوئے، بلال حبشی حبشہ سے آ کے سیراب ہوئے، سلمان فارسی فارس سے آ کے سیراب ہوئے، عرب کے دیگر قبائل کے لوگ آ کر سیراب ہوئے، اور ہر آدمی نے اپنی اس ہمت اور طاقت کے مطابق نبوت کے چشمے سے اس نے کٹوریاں بھری، اس نے گلاس بھرے، اپنے اندر منتقل کیے، جس کا جتنا سینہ تھا اس نے اتنا وہاں سے اخذ کیا، فیض صحبت حاصل کیا، اور جس نے حاصل کیا وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب حضرت بلال کا دیکھنے میں حسب بھی کچھ نہیں، نسب بھی کچھ نہیں، مقام اور مرتبہ بھی ظاہری اعتبار سے کچھ نہیں۔ عرب کے اندر غلام کی کیا حیثیت؟ آج بھی جو لوگ غلام ہیں، جو ملک غلام ہیں، جو اقوام غلام ہیں، ان کو کوئی حیثیت نہیں، ان کا اپنا کوئی ڈیسیژن نہیں، اتنا اپنا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں، وہ دنیا کے اندر اپنی شناخت نہیں رکھتے اور اپنا فیصلہ نہیں رکھتے، اپنا مقام اور مرتبہ نہیں رکھتے۔ اس
دور کے اندر جو غلام ہوگے ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کے اندر اپنی کوئی ڈیسیژن نہیں، اپنی کوئی مرضی نہیں۔ کسی غلام سے کسی نے پوچھا تیری کوئی خواہش؟ اس نے کہا میری خواہش کیا ہے، جو میرے آقا کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے، جو میری آقا کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے۔ اس نے کہا عجیب آدمی ہے۔ اس نے کہا کیا بات کرتا ہے، عجیب ہی ہونا ہے، غلام کی بھی کوئی خواہش ہوتی ہے؟ غلام تو غلام ہے، تو سب سے پہلے مجھے پوچھتا ہے تیری خواہش؟ میری سب سے بڑی خواہش تو یہ ہے مجھے غلامی سے آزادی مل جائے، میں تیرا غلام نہ رہوں، سب سے بڑی میری خواہش تو یہ ہے، سب سے بڑی میری خواہش تو یہ ہے۔ اس لیے فرمایا سب سے بڑی خواہش انسان کی غلام نہ ہونا ہے، آزاد ہونا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو آزاد کیا۔ قرآن انسان کو آزادی دلاتا ہے، قرآن انسان کے اندر کمال پیدا کرتا ہے، پختگی پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر وجاہت پیدا کرتا ہے، اعتماد پیدا کرتا ہے۔ انسان کو قرآن انسانیت سکھاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن مجید جب دنیا میں آیا اس نے اپنے چاہنے والوں کے اندر 4 قسم کے کمال پیدا کیے، 4 قسم کے ان کے اندر کمال پیدا کیے۔ پہلا کمال ان کے اندر پیدا کیا علم کا، دوسرا کمال پیدا کیا ان کے اندر عشق کا، علم بھی ان کے اندر پیدا کیا، عشق کی پیدا کیا اور عقل بھی پیدا کی۔ علم بھی پیدا کیا، عشق بھی پیدا کیا، عقل بھی پیدا کیا، عدل بھی پیدا کیا۔ یہ 4 عین اسلام نے اپنے ماننے والوں کے اندر منتقل کیے۔ علم کا عین بھی پیدا کیا، عقل کا عین بھی پیدا کیا، عدل کا عین بھی پیدا کیا اور عشق کا عین بھی پیدا کیا۔ گویا اب دیکھیں انسان کے اندر یہ 4 عین موجود ہیں، لیکن شیطان کے اندر 3 عین تو تھے، علم کا عین بھی تھا، عقل کا عین بھی تھا، ہیں جی، لیکن ایک عین کی اس کے اندر کمی تھی اور وہ عین تھا عشق کا۔ عشق نہیں تھا، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو بچھا دینے کا اس کے اندر وہ جذبہ، وہ مرتبہ نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے جب کہا نا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سارے سجدے میں گر گئے ماں سوا ابلیس کے۔ اس سے پوچھا تو کیوں نہیں گرتا، تو نے میرے حکم کی کیوں عدولی کی؟ تو کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار خلقتہ من طین، میں بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کے اندر شعلہ ہے، بلندی ہے، رفعت ہے، اونچائی ہے، اور یہ خاک ہے، یہ پست ہے، یہ خاک ہے، یہ نیچے ہے، میں اوپر ہوں، میں آسمان ہوں، یہ زمین ہے، میں اس کی طرف جھکوں کہ یہ میری طرف جھکے۔ اب آگے سے دیکھیں اللہ کو دلیل دی، دلیل وہی دیتا ہے جس کے اندر علم ہوتا ہے۔ عالم دلیل دیتا ہے، عالم تو تھا، بہت بڑا عالم تھا، لیکن عشق کا عین اس کے اندر نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ الشیطان الرجیم کے مرتبے کا فائز ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں آسمان دنیا پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، شیطان نے جہاں سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اللہ کے ایک حکم کو اس نے نہ مان کر اپنی ساری ریاضت اور عبادت کو ختم کر دی۔ اس لیے مسلمان در حقیقت نام ہی اس کا ہے، یہ فرما بردار ہے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو سر بسجود کر لیتا ہے۔ اللہ کا جو حکم آیا اس نے مان لیا، اللہ کے رسول کا جو حکم آیا اس نے مان لیا۔ اس لیے یہ قرآن مجید سال میں ایک مرتبہ ہم کیوں دہراتے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر علم کا عین بھی پیدا ہو جائے، عمل کا عین بھی پیدا ہو جائے، عشق کا عین بھی پیدا ہو جائے۔ صحابہ کے اندر یہ سارے عین موجود تھے، اس لیے وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال میں ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ دور فرماتے۔ آخری سال آپ کی عمر کا تھا تو آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا، آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا، 2 مرتبہ ایک دوسرے کو سنایا۔ آج بھی الحمدللہ وہی سنت یہاں موجود ہے، ایک حافظ سناتا ہے، ایک سنتا ہے، ایک حافظ سناتا ہے، ایک سنتا ہے۔ گویا قرآن مجید کی جو یہ حفاظت کی تدبیر ہے اللہ نے رمضان مبارک میں قائم کر دی۔ الحمدللہ ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے الحمد سے لے کر والناس کے سین تک حفاظ سے آپ نے سنا۔ الحمدللہ ان حفاظ نے یہاں قرآن مجید کی تکمیل کی، بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہ والدین بڑے خوش قسمت ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کیا، اللہ نے ان کے بچوں کو قبول کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اس حافظ قرآن کو تو مقام ملے گا، لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے حافظ قرآن کا والد کدھر ہے، یہ رکتا تھا۔ ابھی یہ بھائی ہمیں لے کر آئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے
اپنے بچے کے ساتھ ایک مرتبہ ہمارا پورا گھر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب گھر کیسے کھڑا ہوا؟ اس بچے کے ساتھ انہوں نے اپنی ساری مصروفیات کو لگا دیا، گویا A to Z ہر آدمی اس کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ فرمایا یہ جو تھکاوٹ ہے، اس تھکاوٹ کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس صورت میں دور فرمائیں گے، حافظ قرآن کے والد کو بلایا جائے گا اور پھر اس کے سر پر ایک تاج رکھا جائے گا۔ فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی خوبصورتی، اس کی روشنی، اس کا نور، اس کی چمک ایسی ہوگی، احسن من ضوء الشمس، سورج کی چمک سے زیادہ چمک ہوگی۔ لوگ بڑے حیران ہوں گے، یہ کون ہے؟ یہ کون سا نبی ہے؟ کون سا ولی ہے؟ کون سا مقرب ہے جس کو اتنا بڑا انعام ملا؟ تو پتہ چلے گا یہ ہے کچھ بھی نہیں، غریب سا آدمی ہے، حیثیت، مقام اور مرتبہ دنیا میں کچھ نہیں تھا، صرف اس نے یہ کیا، اپنے بچے کو اٹھا کر مکتب میں ڈالا، قرآن مجید اس کے بچے نے یاد کر لیا۔ ظاہری اعتبار سے اس کا والد مالی اعتبار سے بھی بڑا کمزور تھا، مالی اعتبار سے بھی بڑا کمزور تھا، جانی اعتبار سے بھی بڑا کمزور تھا، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی بڑا کمزور تھا، اور دنیا والوں کی نظر میں بھی بڑا کمزور تھا، دنیا والوں کی نظر میں بھی بڑا کمزور تھا، حافظ قرآن بھی بڑا کمزور تھا، اس کا والد بھی بڑا کمزور تھا، خاندانی اعتبار سے بھی یہ لوگ بڑے کمزور تھے، لیکن انہوں نے جب اپنے قرآن کو اپنے قلب کے اندر جگہ دے دی، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو اتنا بڑا مقام دیا، اور قیامت کے دن بھی یہ قوم جب مقام ملے گا تو دنیا والے اس مقام کو دیکھ کر عشش کر اٹھیں گے، دنیا والے اس کے مقام کو دیکھ کر عشش کر اٹھیں گے۔ اس لیے بڑے وہ کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے اندر قرآن مجید کو منتقل کیا۔ حدیث میں فرمایا، آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں، حدیث میں فرمایا قیامت کے دن ایک حاجی 400 ان لوگوں کی سفارش کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، اور ایک حافظ قرآن کو کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا اٹھ کھڑا ہو، آج اپنے خاندان کے ان 10 آدمیوں کو اٹھا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، تیری انگلی کا اشارہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں تو اشارہ کرتا چلا جائے گا، میں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس وقت اس حافظ کے مقام کا پتہ چلے گا۔ کسی صدر کو یہ پروٹوکول، کسی وزیر اعظم کو یہ پروٹوکول، کسی گورنر کو یہ پروٹوکول نہیں ملے گا، کسی آئی جی کو یہ پروٹوکول نہیں ملے گا، دنیا کی کسی بہت بڑی یونیورسٹی کے چانسلر کو یہ پروٹوکول نہیں ملے گا۔ یہ کمزور حافظ جس کی ایک جوتی جو ہے نا جی وہ 5 جگہ سے گڈی ہوئی ہے، جس کے کپڑے کو کبھی کدھر سے پیمند لگا، کبھی کدھر سے پیمند لگا، اللہ قیامت کے دن اس کو کھڑا کریں گے، پھر وہ VIP پروٹوکول ملے گا۔ ایک صدر کہے گا آج مجھے وہ پروٹوکول نہیں مل رہا، میں 7 بر اعظموں کا بادشاہ تھا، امیر تھا، مجھے یہ مقام نہیں ملا، اس کو ملا۔ کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے والد کے پاس جیل میں لے کر گئے اپنے پوتے کو اورنگزیب عالمگیر اپنے بیٹے کو لے کر گئے اور کہنے لگے شاہ جہاں کو کہ آپ کے پوتے نے حفظ کر لیا، آپ کے پوتے نے حفظ کر لیا۔ انہوں نے کہا تجھے مبارک ہو، تیرا بیٹا ہے، تجھے مبارک ہو۔ اورنگزیب بڑا سمجھدار تھے، عالم تھے، تو واپس ہو گئے، سمجھ گئے، کہنے لگے اس کے حفظ کا فائدہ تو کس کو ہوگا؟ تجھے ہوگا، مجھے تو اس دن فائدہ ہوگا جب میرا بیٹا حافظ ہوگا۔ تو اگلے سال اورنگزیب عالمگیر پھر گئے، کہنے لگے ابا جان آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کے بیٹے نے حفظ کر لیا، آپ کے بیٹے نے بھی حفظ کر لیا۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گئے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں اس کو بیٹھنے دیتے تھے جو حافظ ہوتا، جو اس کا حفظ نہ ہوتا اس کو نہ بیٹھنے دیتے۔ ان سے پوچھا آپ حافظ ہیں؟ کہنے لگے میں حافظ نہیں ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا پھر ہم آپ کو اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہفتے کے بعد پھر آئے تو آ کر کہنے لگے میں آپ کی مجلس کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا میں نے بیٹا تجھے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ میری مجلس کا حصہ بننے کے لیے ضروری ہے حفظ، اور تم ابھی تیرے حفظ نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ امام صاحب آپ میرا امتحان لے لیں،
آپ میرا امتحان لے لیں۔ گویا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 7 دن کے اندر پورا قرآن مجید یاد کر کے آ گئے، اور ایسا یاد کر کے آئے کہنے لگے امتحان لے لیں، ایسا یاد کر کے آئے کہنے لگے امتحان لے لے، جہاں سے مرضی امتحان لے لیں۔ کہتے ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے، حج کے سفر پر تھے تو راستے میں رمضان آ گیا۔ اب تو ہمارے ہاں صبح بیٹھو تو 5-6 گھنٹے کے بعد ہم بیت اللہ میں ہوتے ہیں، وہ دور ایسا نہیں تھا، سمندری سفر تھا اور مہینوں پر مشتمل ہوتا، سالوں پر مشتمل ہوتا، اس طرح کی ترتیب ہوتی۔ راستے میں رمضان آ گیا، سارے اولیاء اللہ اس جہاز میں موجود ہیں، حافظ کوئی نہیں۔ آج تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں، پتھر اٹھاؤ نیچے سے 4 حافظ نکل آتے ہیں، ہر پتھر کے نیچے سے ایک حافظ نکل آتا ہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے۔ پورے جہاز میں حافظ ہی کوئی نہیں تھا۔ آج سے 40-50 سال آپ پیچھے چلیں، جو حفاظ نہیں ملتے تھے، خال کہیں حافظ ہوا کرتے تھے، زیادہ کثرت کے ساتھ حفاظ نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو پوری مجلس میں وہاں کوئی نہیں تھا، تو سارے اولیاء اللہ کہنے لگے یہ رمضان تو ہمارا گیا۔ تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ عالم تو بڑے تھے، عاقل بھی بڑے تھے، اور عاشق بھی بہت تھے، حافظ نہیں تھے۔ تو انہوں نے فرمایا پریشان نہ ہو، انشاءاللہ رات کو محمد قاسم پارہ سنائے گا۔ حضرت نے 30 دن میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا، 30 دن میں پورا قرآن یاد کر لیا۔ ان کے پوتے شاگرد مالٹا کے جیل میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے حضرت شیخ الہند کے ساتھ۔ جب وہاں گئے تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ یہ رمضان تو گیا۔ حضرت مدنی نے فرمایا استاد جی آپ دعا فرمائیں، میں رات کو پارہ سناؤں گا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دادا استاد کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے پورے دن میں ایک پارہ یاد کرتے، رات کو قرآن مجید کا پارہ سنا دیتے، 4 سال مالٹا کے جیل میں رہے اور ہر سال قرآن مجید سناتے۔ گویا ان لوگوں نے اس قدر محنت کی، اس قدر تکو کی، وہ یہ سمجھتے تھے یہ بڑی سعادت اور خوش بختی کا مقام ہے، خوش قسمتی کا مقام ہے۔ اس لیے آج ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں، الحمدللہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں اکٹھا کیا، اور آپ لوگ پورا الحم سے لے کر والناس کے سین تک قرآن مجید کو سنا۔ اور سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے، سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ گھروں کے اندر اگر پریشانیاں ہوں تو پھر ذہن تذبذب میں ہو جاتا ہے۔ اس دور کے اندر بہت ساری کیفیات ایسی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہمارے بچے اس عمل کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہماری ساری زندگی قرآن کی خدمت میں گزر جائے، قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزر جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔